ٹرک، نسل ٹرک ہے، بوسنین جو ہے ٹرکس نہیں ہے، لیکن یہ اسی زمانے میں اسلام لائے تھے جبکہ یہاں پر آل عثمان کی حکومت قائم ہوئی تھی اور پورا مشرقی یورپ جو ہے وہ ترکان عثمانی کے زیر نظر تھا۔ بہرحال یہ ایک سزا کا دور جو ہے وہ تو آ چکا، دوسری سزا اور سختر سزا کا دور اب آ رہا ہے۔ اس کا آغاز گلف وار سے ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دیا جا سکتا، خبریں موجود ہیں، اس کے بعد یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، اور 8 اقساط میں ہم ندائے خلافت میں وہ مضمون شائع کر چکے ہیں، جس میں احادیث میں زیادہ تر سنن ابی داؤد کی روایات ہیں، بڑی تفصیل موجود ہے، اور یہ ہے مجھے بھی پسند نہیں، آپ کو بھی پسند نہیں، اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے زبان پر ہم نہیں لاتے، اسی وجہ سے لوگ جو ہے ناواقف ہیں۔ یہ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں۔ شام سارا، عراق سارا، مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا، شمالی حجاز کا علاقہ سارا، یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے، لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن یہ کہ مدینے کے دروازے، اب مدینے سے اوپر کتنا حجاز کا علاقہ ہے، عرب کا، سعودی عرب کا، ترکی کا بھی مشرقی علاقہ جو ہے، یہ سارا موجود احادیث کے اندر موجود۔ تو یہ بڑی تلخ بھٹی آنے والی ہے۔ لیکن دوسری بات جو میں عرض کرتا رہا ہوں، اب اس کے حوالے سے آئیے اس روح عرضی پر، اچھا یہ بات بھی سامنے رکھ لیجیے، یہ کیوں ہے سزا؟ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی، سیدھی بات ہے۔ اللہ کو تو نہ ہم سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہمارے دشمنوں سے کوئی اس کی دوستی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی دوستی کہاں، کفار سے کہاں ہوگی؟ نبوکدنضر کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو پٹوایا تھا اگر، تو کیا نبوکدنضر سے دوستی تھی اللہ کی؟ اور کیا اسرائیلیوں سے اور یہودیوں سے کوئی دشمنی تھی؟ ان کو تو غرہ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، ہمیں تو آج بھی نہیں چھو سکتی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آئے گی بھی تو چند دن کے لیے چھوئے گی، ہمیں فوراً نکال لے گا اللہ، ہم تو اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، چہیتے ہیں، ابراہیم کی نسل سے، ہم سب محمد کی نسل سے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو صرف سادات جو بھی ہیں، سچے سادات ہیں یا بنے ہوئے سادات ہیں، وہی دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ وہ حضور کی نسل، اور وہ بھی نسل کیا ہے، حضور کی تو نہیں ہے، وہ تو حضرت علی کی نسل ہے، نسل بیٹی سے تو چلتی نہیں ہے، وہ تو بیٹے سے چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نسل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے چلائی نہیں، وہ تو حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا ہے، اور اس کی اپنی جگہ پر ایک حکمت ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ تو ہم تو نسل نہیں ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم میں تو نہیں ہوں، لیکن وہ یہودی تو کہتے ہیں ہم ابراہیم کی نسل ہیں سب کے سب، تو انہیں تو یہ غرہ ہونا جو ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وزن ہے ان کی بات میں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ ابراہیم جسے خلیل اللہ قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، میرا خلیل ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جسے امام الناس قرار دے رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، جو ابو الانبیاء ہے، جس کی نسل میں سینکڑوں نبی آ گئے، اس کی جب ہم اس کی اولاد ہیں تو اللہ کے ہاں ہمارے ساتھ تو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا۔ یہ ان کو غرہ تھا، یہی ہمیں۔ لیکن جان لیجئے جب انہیں پٹوایا، جب قرآن مجید نے کہا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، ایسا ہی تمہارا غرہ ہے، تم اللہ کے چہیتے ہو تو اللہ تمہیں کیوں سزائیں دیتا رہا ہے؟ نبوکدنضر سے کیوں پٹوایا، رومن سے کیوں پٹوایا، اس صدی میں جرمنوں سے کیوں پٹوایا، لاکھوں کی تعداد کے اندر۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا معاملہ جس قوم سے بھی ہے، کووننٹ ہے، وہ میثاق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، میثاق قرآن ہے ہمارا، ان کا میثاق تورات تھی، پکڑو اس کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اگر اس سے بے وفائی کرو گے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تم مجرم ہو گئے اصل۔ باقی لوگوں کے پاس تو کتاب ہے نہیں، شریعت ہے نہیں، دین ہے نہیں، ان کو تو پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، تم تو ان کو کیا پہنچاتے، خود اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہو، لہذا ساری دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر ہے۔ یہ ہے وہ جرم جس کی بنا پر سزا ملے گی، سزا کے مستحق ہیں ہم، اور ہم میں سب سے بڑھ کر عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، جن کو صرف نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآن سمجھنے کے لیے، وہ تو از دل خیزت بر دل ریزت، براہ راست کمیونیکیشن قرآن سے ہو رہی ہے، وہ بے وفائی کریں تو ظاہر بات ہے مہا مجرم وہ ہے۔ لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وقت روئے ارضی پر سب سے بڑی مجرم قوم 10 کروڑ مغربی پاکستان ہے۔ یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا، کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا۔ ہم وہ لوگ ہیں پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانیں مسلمانوں کی کلمہ گوؤں کی گئیں اور ہزاروں عصمتیں لوٹی، اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئی پھر بھی ہمیشہ ہی سکھوں کے پاس، اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر۔ اور کیا کیا ہم نے، 46 برس ہو گئے، اس کہاں اسلام۔ لہذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد
ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا عام آدمی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن جانتا نہیں، ٹھیک ہے اوپلی ہے، اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے، لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم، اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں، بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن میں ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کریں۔ بھارت کے مسلمانوں نے جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ، چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہوگی، کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب مجرم ہو جائے، بستی کے سب لوگ مجرم ہیں۔ بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو، اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں، کھلے نعرے لگ رہے ہیں، مسلمان کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان، تیسرا کوئی جگہ نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ کہا بابری مسجد کے بعد LK اڈوانی نے، ہم ساری مسجدیں گرا دیں گے ہندوستان، کوئی مسجد باقی نہیں، ڈنکے کی چوٹ اعلانیہ، یہ سب کچھ ہو رہا، اور یہ نعرے تو نامعلوم کب سے لگے، اور نامعلوم کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر کی اور اپنی تقریروں میں غور کرتا رہا کہ کیا وہاں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے تو کان پر جو نہیں رہی، ہمارے تو وہی دھندے ہیں، وہی کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، اس کے سارے مسئلے ہیں، اس کی اپنی بلڈنگیں ہیں، اپنی موٹریں ہیں، اپنے ٹیلی ویژن ہے، اپنے کئی کورسز کے ڈنرز ہیں۔ اللہ خیر صلاح، ہمیں بحث کیا اسلام سے؟ تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیت رہی ہے اس کا جرم ہمارے کندھے پر۔ یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، میں تو دو چار کی طرح ثابت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے فرض کفایہ ادا کر دیا، اور اس وقت یاد کیجئے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی، جمعیت علماء ہند کے علماء اپنے تقدس اور اپنے تدین اور اپنے تقویٰ کے اعتبار سے انکوسچنیبل، کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ان کی دیت پر اور ان کے تقویٰ پر اور کردار پر، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بنا کر تم مسلمانان ہند کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو۔ 3 میں کہا تھا، 2 میں نہیں، 3۔ حالانکہ بظاہر تو ایک پاکستان بن رہا تھا، لیکن یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ تھے کہ 25 برس سے زیادہ یہ 2 خطے یکجا نہیں رہ سکتے، اور 25 برس کیا 24.25 برس میں ٹوٹ گیا پاکستان، 25 برس پورے نہیں ہوئے، اور ان کے الفاظ تھے کہ 25 برس سے زائد جمع نہیں رہ سکتے، 24.25 برس میں ختم ہو گئے۔ 16 دسمبر 1970 کو پاکستان ختم ہو گیا کہ نہیں؟ 71۔ بہرحال نوٹ کرنے کی بات ہے، انہوں نے ہم نے کیا کہا تھا؟ میں بھی مسلم لیگی تھا، میں نے بھی نعرے لگائے، چاہے غیر شعوری دور تھا، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، فلک شگاف نعرے لگائے، اور گواہ وقت کا پرچہ انتظار کرتے تھے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر، حصار ریلوے اسٹیشن کے اوپر، کہ اب گاڑی آئی اور اب گواہ وقت لیا اور پھیل گئے پورے شہر میں اس کو پہنچانے کے لیے۔ ہم کیا کہا کرتے تھے؟ ارے نہیں، 2 طرف سے پاکستان جو ہے مضبوط پاکستان ہوگا، ہندوستان میں کسی ہندو کو جرأت ہوگی مسلمان کے لیے کوئی میلی نگاہ سے دیکھ لے؟ وہ سارے خواب کہاں گئے؟ وہ تو حرم ہوئے، وہ 2 طرف کا جبھا تھا وہ تو ختم ہوا، اس لیے کہ وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں، تو کھل گئی، نوٹ ہی ختم ہوئی وہ مشرقی پاکستان۔ اور حال یہ ہے کہ آپ کی وزیر اعظم بنگلہ دیش نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں، یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم، اور مغربی پاکستان جو اب وٹ ریمینز آف پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے، اس کے وزراء اعظم نے مشترکہ بیان دے دیا، یہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ حال ہے، حالانکہ بات اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی، کوئی سیاسی نہیں، ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا، انہوں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ مشترک بیان نہیں دوں گی، نہیں دیا۔ تو وہ جو تھا 2 طرف سے جب تھا وہ تو سن 71 میں کھل گیا، جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا۔ یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا، اسلام سے غداری کی، لہذا یہاں تو قومیتیں ہیں، یہاں تو اب ایتھنک اور ریجنل اور نہ معلوم کس قسم کی اور لنگوسٹک جو ہے نیشنلٹیز ہیں، نیشنلزمز ہیں، وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی، ایک قوم مسلم قوم ہندو کے مقابلے پہ، وہ ختم ہو گئی۔ اور حال کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے، کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے؟ کیا پنجاب سے اور سرحد سے مسلمان نہیں جاتے تھے؟ بہار نہیں گئے تھے؟ کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی 1915 میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مندر گرا دیے، یہاں بڑی بہادری کا کام کیا، مندر گرا دیا، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام۔ یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اسلام تو اجازت نہیں دے رہے، آپ کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور شخص کو نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس تو یہ سیکریٹ ٹرسٹ ہیں، یہ لوگ ذمہ وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں، لیکن ہمارے تصور سے، اسلام کے تصور سے ذمہ ہے، ان کی جان مال عزت آبرو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ ہے ہمارا۔ ایک بڑی بہادری کی ہے، ذرا سوچئے تو صحیح، کیا دنیا نے سوچا ہوگا، اور نتیجہ کیا نکلا؟
اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی دنیا میں کوئی رائے عامہ ہو سکتی تھی کوئی ہندوستان کے خلاف، ختم ہو گئی. جو انہوں نے کیا رسولہ تم نے کر لیا. تم نے ایک مسجد گرائی ہے، تم نے اتنے 100 کہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں 100 گرائے کتنے گرائے ہیں، بہرحال جتنے